سورہ نساء دا اکثر ایسا پڑھ کے دے اے بس ایک دوست ورکے جڑے لا یحب اللہ الجہر کلو اگے رہ گئے، باقی پنجویں سپارہ سارا مکمل کر کے یہی ہے نا کرشا۔ سورہ نساء یہ بھی سورہ بقرہ دا ایک مضمون جس دی تشریح بقایا سی اللہ رب العزت اس ہستے پوری صورت نازل کر کے اس دے اندر سورہ بقرہ دے اس مضمون دی وضاحت کیتی ہے۔ وہ مضمون کیڑا سا؟ مسئلہ توحید دی وضاحت بھی اللہ پاک سے بڑی کھول کے سورہ آل عمران دے اندر کر چھڑی۔ مسئلہ رسالت اور اس تے اتے ہونے والے جڑے شبہات سے ان دا جواب بھی اللہ پاک سے سورہ آل عمران دے اندر تفصیل نال دے چھڑیا۔ جہاد دا بھی اللہ رب العزت سن تذکرہ بڑے تفصیل نال سورہ آل عمران دے اندر کر چھڑیا۔ اور ایک مضمون رہندا سا امور انتظامیہ، امور انتظامیہ اس کی تشریح بھی ضروری سی۔ اللہ رب العزت سن اس واسطے سورہ نساء نازل کی تھی اور اس سورہ نساء دے اندر اللہ رب العزت سن امور انتظامیہ بڑی تفصیل نال بیان کیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اتھے 15 احکام بیان کر دن، احکام رعیت، 15 احکام رعیت۔ اس صورت دے دو ایسے ہیں، پہلے ایسے دے اندر 57 نمبر آیت تک اللہ رب العزت 15 احکام رعیت بیان کر دیں، جن دا خلاصہ ہے اللہ پاک کہتے اے رعایا تسی ایک ہی دوئے تے ظلم زیادتی نہ کرو۔ پھر وہ آیت نمبر 57 کو لو اگے اتھو اگے اللہ رب العزت احکام سلطانیہ بیان کرتا ہے۔ اتھے اللہ پاک کہتے اے بادشاہو تسی لوکاں تے ظلم تے زیادتی نہ کرنا دو۔ اور احکام سلطانیہ کتنے؟ 9 احکام سلطانیہ اللہ رب العزت 11 احکام سلطانیہ اللہ رب العزت بڑی تفصیل نال بیان کیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دے نال باقی زجر، تخویف، بشارت یہ ہر صورت وچ آندی رہندی ہے۔ اللہ رب العزت کافراں تے زجر بھی بیان کردا ہے، منافقاں دے بارے وچ اللہ رب العزت ان دے پول کھولدا ہے، انہاں دے بارے وچ اللہ رب العزت دستا ہے۔ اسی طرح جڑے نیک مسلمان ہونے ان دے بارے وچ جنت دی بشارت دیندا ہے، جڑے بدکار ہونے اللہ رب العزت انہاں کو جہنم دا ڈراوا سناندا ہے۔ یہ ہر صورت دے اندر اللہ رب العزت مختلف جگہ تے مختلف طریقے تے اللہ پاک اے بیان کردا رہندے، ہر صورت دے اندر ہوندا ہے۔ لیکن موٹے موٹے مضمون جڑے ہیں وہ اس تے یہ ہیں کہ 15 اللہ رب العزت احکام رعیت بیان کیتے ہیں، جن دا خلاصہ یہ ہے اللہ پاک کہتا ہے کہ دوئے تے تسی ظلم نہ کرو۔ تے 11 احکام سلطانیہ بیان کیتے ہیں، جن دا خلاصہ یہ ہے اللہ رب العزت کہتا ہے اے بادشاہو، اے ملک دے حکمرانوں، اے سردارو، جڑے بڑے وڈیرے ہو، تسی نکیاں لوکاں کو جڑے تس تے ماتحت ہیں انہوں کو ایک دوئے تے ظلم تے زیادتی نہ کرنا دو۔ اور صرف تساں کو یہی دساں میں کہ 15 احکام رعیت کہڑے ہیں تے 11 احکام سلطانیہ کہڑے کہڑے ہیں، سمجھ آئی؟ سب تو پہلے اللہ رب العزت آتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، جس کا نچوڑ ہے احکام رعیت جو پہلا حکم یہ ہے اللہ پاک کہتا ہے کدے کوئی تساں کو یتیم ہے، اس یتیمے دا تساں کو مال ہے نا تو اس مال کو ضائع نہ کرو بلکہ اس مال کو تسی سنبھالو، اور جس ٹائم اس کو پیسے دی ضرورت ہوئے تو اس کا پیسہ تسی اس کو کیا کرو دیو۔ پھر اس کی مختلف صورتیں آگے اللہ پاک بیان کرتا ہے، حبیث کو طیب نال نہ بدلو، یہ وہ لمبی چوڑی تشریح ہے، ادھر نہ جل دے۔ دعا حکم اللہ پاک بیان کرتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ اصل پہ ہوتا ہے ایسا، مطلب ایک بچی یتیم ہوگی اور اس کی کفالت کرنے والا اور کوئی نہیں، چچا زاد پرا ہے۔ کون ہے؟ چچا زاد پرا ہے، اور وہ اس نال نکاح کرے اس واسطے کہ چلو جی مطلب ہے اس نال نکاح کرساں
تو ایک تو یہ ہے کہ جڑا اس میراث کے اندر مال شال ہے وہ سارے دا سارا مڑے کول کی ہو گئی سی آگے سی، اور دعا یہ ہے کہ مجھے مار نہ دینا پیسی، مار نہ دینا پیسی۔ اللہ پاک آتے مطلب ہے اگر یتیماں دے اندر انصاف کرنے بچ تساں کو خوف ہوئے کہ اتھے تسی انصاف نہ کر رکھسو تے پھر یتیم بچی نال نکاح نہ کرو، بلکہ فن کے ہو ماتا بلکم جڑی عورت اس تو علاوہ تساں کو اچھی لگ دی ہے دوہاں نال کرو، تریاں نال کرو، چوہاں نال کرو۔ اگر تساں کو انصاف دا ڈر ہے تو پھر تسی یقین نال کے کرو۔ اور اسی طرح ایک باندی بھی تسی راہ ہکتے ہو، باندی نال نکاح نہیں ہوتا، مطلب اگر اس کو خریدے تو مطلب ہے اس نال بھی جمع کے ہے جائز ہے۔ بہرحال اگر تساں یتیم بچی نال نکاح کرنا ہے تو پھر اس گلا دا تساں خیال کرنا ہے کہ اے نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اس تا مال مڑے کو لاگے چھے اور اس تا کو مار نہ دینا پیسی، اس تا مار بھی صحیح طریقے دے دو تو اس کی جائیداد بھی جڑی ہے وہ بھی کنی کر کے دو۔ یہ دو ہو گئے۔ تریہ حکم اللہ پاک آتا ہے جس ٹائم کسب نال بیاہ کرو نا تو اس تا مار دو، اس تا مار کے کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، خوشی نال مار چاہ دو، فراڈ نہ کرو، چکر نہ کرو، اے نہیں نہ پہلے مار مجھ سر رکھ دا تو بعد بچ پھر تسی دیو نا۔ ہاں کدے عورت اپنی خوشی نال تساں کو معاف کر چھوڑ دی ہے، تسی اس کو چاہ دیں دیو مار، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر وہ تساں واسطے جائز ہے، تسی اس کو کھا پی اکتے ہو، لیکن اے نہیں کہ پہلے تسی اس تا مار دو ہی نا۔ چوتھا حکم اللہ پاک بیان کردہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تساں کول کدی کوئی یتیم ہے اس تا مال دولت تساں رہے دے سنبھالے دے آپ کول رہے دے تو جدوں تک او یتیم بچہ اس قابل نہیں ہویا کہ وہ اپنا مال سنبھال کنے اس وقت تک اس تا مال اس کو نہ دیو، بلکہ تسی تھوڑا تھوڑا کے کرو اس کو آزماؤ دے ہو، تھوڑے جے پیسے دیتے بازارہ کو بھیج کے دا آیا صحیح کام کردہ نہیں کردہ، سمجھدار ہو گیا یا نہیں ہو گیا، جس ٹائم سمجھدار ہو گئے چھے تو پھر تسی کے کرو اس تا پیسہ اس کو چاہ دو۔ اگے پنجواں حکم اللہ پاک بیان کردہ ہے وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور رشتہ داراں سن جے کچھ چھوڑے ہے فرمایا کہ اس پہ جو آدمی ہستے کیے ایسے، اور اسی طرح اگر عورت ہے خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے والدین سن جو کچھ انہاں ہستے چھوڑے ہے وہ مقرر ہے، فرمایا یہ ایسا مقرر ہے جڑا ایسا مقرر ہے تو تسی انہوں کو کیا کرو ادا کرو۔ اگے چھٹا حکم اللہ پاک بیان کرتا ہے اذا حضر القسمت اولو القربى والیتامى والمساکین، فرمایا کہ جس ٹائم تسی تقسیم کر دیا سے اس تقسیم دے اندر وہ یتیم جس تا مال ہے اگر وہ تقسیم دے اندر آ گیا تو تسی مطلب ہے اس کو اس وقت کچھ نہ کچھ کے کرو تسی دے چھوڑو۔ وقولوا قولا معروفا، اور اس نال اچھی گل کرو کہ میں تھوڑا مال اس ٹائم تو کوئی سستے نہ دیندا کہ تو کو ہون دیتا تے ضائع ہو گئے سی، یہ میں سنبھال کے رکھے دے جس ٹائم تو کو ضرورت پئی تے میں کہ کرساں تو کو چاہ دے ساں۔ اگے یوصیکم اللہ فی اولادکم، ستواں حکم اللہ پاک بیان کردہ ہے فرمایا کہ اللہ پاک سن ایسے مقرر کر سنیں جس تا جتنا جتنا ایسے مطلب میراث تے احکام اللہ پاک کے تو بیان کر دیں جتنا جس تا جتنا جتنا ایسا اللہ پاک سے مقرر کیتے دے اللہ پاک تو سن کو وصیت کردہ ہے کہ جس ٹائم میراث تقسیم کرو تو اس ایسے دے مطابق ہو دیو۔ وہ اگے تفصیل ہے پوری، یہ تو اتنی لمبی تفصیل ہے کہ اس طرح بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھی دیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نصف علم ہے، اس کی تفصیل کریں تو پھر رات بیچی ہے۔ اچھا اگے آٹھواں حکم کیا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، کوئی عورت زنا دا ارتکاب کر کنے اور تسوں کو اس تے چار گواہ بھی کیے ہو گئے موجود ہیں تو پھر کیا کرو اس تک کدے تساں گواہ بڑھا کے دیں تو اس کو کرا دے اندر بند کر کنو حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ کرا دے اندر ہی کیا ہو گئے چھے مر گئے چھے یا اس ہستے کوئی اور راہ نکل آوے۔ بہرحال فرمایا کہ زنا والے معاملے میں کسی قسم دی کوئی رعایت نہ کرو۔ اگر نوواں حکم کیا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا،
اچھا پر پہلے زمانے میں یہ ہوتا سا نا، اس ٹائم عورتیں مجھ ساری ہونیاں سی، ایک ایک جنا مجھ بیاہ کرتا سا، وہ جس ٹائم مر گئے سے نا تو پچھو پتر جیاں مطلب ہے میراث تے وارث بن دیا سے، پھر تریمتیاں بھی آپا وکے کر دیا سے، پیو دیاں بن دیا سے، سمجھ آئی؟ پھر اور انہوں نال کے کر دیا سے، نکاح کر دیا سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عورت میراث وچ مال ملدا ہوندا ہے، عورت نہیں ملدی ہوندی، تو تسی انہوں کو زبردستی کرو، یا یہ ہے کہ اس کا نکاح تسی کرا لو، اے بھی نہیں تساں کو اجازت، بلکہ تس تے پیو دی منکو آسی تے ہن مطلب ہے جتھے مرضی ہے وہ نکاح کرے تسی کون ہوئے اس کو ڈھکنے والے؟ ہاں تے یا تسی آپ اس نال نکاح کرو تے تس تا نکاح کرنا اس نال جائز نہیں، پیو دی منکوہ نال نکاح جائز نہیں۔ 7 حکم 9 ہو گئے۔ 10واں حکم ہے بین اردتم استبدال زوجن مکان زوجن، یہ خلع والا مسئلہ ہے، مطلب ہے ایک عورت ہے جنے نال تانگ ہے، وہ اس کو لوگ کیا کرنی چاہتی ہے، طلاق کرنا چاہتی ہے، تو فرمایا کہ آتیتم احداہن قنطارا، فرمایا اگر اس پہ غلطی جنے دی ہے تو پھر تسی کیا کرو، اس کو طلاق کر چھوڑو، طلاق دے چھوڑو، آزاد کر چھوڑو، اور اس کو لوگ کوئی پیسے سے نہ کہنو، سمجھ آئی؟ اور اسی تو یہ ثابت ہوتا ہے وآتیتم احداہن قنطارا، کہ مار دی کوئی تعداد متعین نہیں کہ کتنا مقرر کیتا جلائے کتنا نہ کیتا جلائے، خزانہ بھی کدے کوئی کسا کو مار دے اندر دیوت ہے دے ہکتا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا ہے نا، مار مچ رکھتے ہو تسی ہو اور مار دی زیادہ مقدار مقرر نہ کرو، ایک بوڑھی عورت کھلتی ہو ہے، تو کون ہوئے ہو جڑے کو حکم خدا دے لگے تا قرآن مجیدہ بچا سن کو اللہ پاک سن اے آئے ان وآتیتم احداہن قنطارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن پھر اس بوڑھی کو دعا دیتی اور اس کو معافی مانگی کہ مڑے کو غلطی ہو گئی ایسی، اچھا ہے تو مڑ در کے کر کے دا اس غلطی دی طرف بڑی رہنمائی کر کے دی۔ اچھا کتنے حکم ہو گئے؟ 10 نا۔ 11واں حکم یہ ہے، اللہ پاک آتا ہے کچھ عورتیں اے جی ہونی ہیں جنہاں نال خوشی نال بھی تسی نکاح کرنا چاہو تو نکاح جائز نہیں، وہ کڑیاں کڑیاں ان دی تفصیل اللہ پاک آگے بیان کردا ہے۔ فرمایا جس نال تس تے پیو سن نکاح کر کے دا ہن تسی اس نال نکاح نہ کر رکھتے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تس دی ماں تو سانتے کہ حرام ہے، تی حرام ہے، بیٹیاں حرام ہیں، پیڑا حرام ہیں، پھپیاں حرام ہیں، خالہ حرام ہیں، و بنات الاخ، پاتریاں حرام ہیں، و بنات الاخت، پاجیاں حرام ہیں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جنہاں سن تساں کو دودھ پیال کے دے او تساں تے کین حرام ہیں۔ اسی طرح تستی رضائی پہن تساں تے حرام ہے، و امہات نسائکم، اور تستیاں بیویاں دیاں ماں مطلب ساساں بھی کین حرام ہیں، و ربائبکم اللاتی فی خجورکم من نساء اللاتی دخلتم بہن، تساں ایک تریمتی نال بیاہ کیتا، اس نال پچھو کڑی آ گئی، ٹھیک ہے نا، اور کدے تساں اس نال دخول کر کے دے تے او جڑی بچی نال آئی دی ربیبہ اس نال تستا نکاح جائز نہیں۔ بہرحال یہ تفصیل اللہ پاک کے بیان کردیں والمحصنات من النساء، اور اسی طرح ایک عورت ہے نکاح علی، وہ نکاح علی نال بھی تسی نکاح نہ کر رکھتے۔ احل لکم ما وراء ذالکم، اللہ پاک کہتا ہے اے تے انہاں نال تے تستا نکاح حرام ہے، انہاں تو علاوہ جس نال بھی تسی نکاح کرو کر رکھتے ہو، لیکن نکاح دے اندر شرط ہی ہے کہ تسی نکاح کرسو تے اس تا مار دے سو، ان تبتغوا باموالکم، اور صرف اس کو قید بچان سو، اے نہیں یارا مطلب ہے نکاح کرو جی مطلب ہے شیعہ کر دیں ہوئی نا، اور غیر مصافحین، چوری چھپے اور مطلب ہے شہوت پورا کرنے واسطے بھی نہ ہوئے، چوری چھپے نکاح بھی نہ ہوئے، بلکہ سامنے نکاح ہونا چاہیے، صحیح نکاح نال کدے تسی کسا عورت کو آن سوتے ہو تو سانستے کیا ہے حلال ہے۔ فمستمتعتم به منہن، انہاں وچوں جس کو بھی تو سن فائدہ اٹھا کے دا خلوت سیاح کر چھڑی، جماع کر چھڑیا، تو اللہ پاک پھر آتا ہے فآتوہن اجورہن فریضۃ، جڑا مار تو سن مقرر کیتے ہو مار کے کرو دو، لا جناح علیکم۔ یہ اگے اللہ پاک 13واں حکم بیان کرتے من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات والمؤمنات، ایک آدمی ہے اس کو طاقت نہیں قوت نہیں آزاد عورت نال نکاح کرے، تو اللہ پاک آتے پھر وہ کیا کرے باندی نال نکاح کرنے، ظاہر ہے باندی دا مار بھی کاٹو سی، اور باندی کو مطلب ہے آزاد عورت نال آدمی نکاح کرتا ہے تو پھر اس کو مکان بھی دینا پہنتا ہے، سمجھ آئی؟
رہائش بھی دینی پیندی ہے، لیکن باندی نال نکاح کرسی تو باندی کو رہائش شائش دینے دی ضرورت نہیں، اور ایسی کس کول مالک کول نکاح اس نال ہو سی، جدو انہوں کو موقع مل گیا تو آپ ابھی جمع ہو گئے سو، سمجھ آئی؟ تو بہرحال فرمایا کہ اگر آدمی کی طاقت نہیں آزاد اور نال نکاح کرنے دی تو پھر وہ باندی نال کیا کرے نکاح کر کے فن کے ہور نہ بے، پھر اللہ پاک اگے دستے ہے اے باندی نال نکاح کرنے دیا کہ شرائط ہیں، وہ آپ مطلب ہے مالک دی اجازت نال نکاح کرسی، پھر اس کا مار بھی مقرر ہو سی، پھر اور دعا طریقہ اے اگے اللہ پاک سے شرطاں بیان کی تھیں۔ اگے اللہ پاک 14واں حکم بیان کردہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک ہی دوے دا مال باطل طریقے تے ناجائز طریقے تے نہ کھاؤ، سمجھ گئے، حرام طریقے تے نہ کھاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ تجارت بھی تسی ایک ہی دوے نال کر دیا سے اس تا پیسہ تو اندر آ گیا، تو اس تا پیسہ اس درگاہ سے رہتے ایاں نہیں، لیکن غلط طریقے تک کدے تسی کھاسو تے اے جائز نہیں۔ اللہ پاک اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ پاک آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تسی کبیرہ گناہوں کو لو اپنے آپ کو بچاندے رہسو تو جڑی تسی نکیاں نکیاں غلطیاں ہوئی دی میں کہ کر کے تسوں معاف کر کے جنتاں میں داخل کرساں۔ اگے 15واں حکم اللہ پاک بیان کرتا ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا ایک دوستا کار اے بھی نکی جی مملکت ہے، جی مملکت دے اندر بادشاہ ہونا ضروری ہے، تے دوستے کار دے اندر بھی ایک ہے جا حاکم ہونا ضروری ہے کہ جس تا حکم سارے تے چلے، اور اللہ پاک کہتے وہ حاکم کون ہے؟ مرد ہے، عورت نہیں، جتھے عورت ہو سی تو اتھے کام کی ہو گئے سی خراب ہو گئے سی۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک سن دسیا کہ مرد جڑا ہے وہ عورت دے اتھے کی ہو سی، عورتوں اتھے حاکم ہو سی، اس واسطے اللہ پاک سن اس کو فضیلت دیتی ہے، بعض چیزیں وہ مال خرچ کرتا ہے۔ اچھا پھر اے مسئلہ اللہ رب العزت آگے بیان کردہ ہے تفصیل نال، پھر اس تو بعد اگے اللہ رب العزت اے اور 15 حکم بیان کر چھڑے، 15 حکم بیان کرنے کو بعد اگے اللہ پاک احکام رعیت کو بعد جڑا مقصود ہے اصلی ہے وہ کیا ہے؟ ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو اور احسان کرو۔ اس کو آتے ہیں دفیع عذاب کے لیے امور ثلاثہ، عذاب کو بچنے واسطے اے ترے کام ضروری ہونے، ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو اور احسان کرو۔ اس کی تفصیل آگے اللہ پاک بیان کردہ ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ دی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اس نال شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال، رشتہ داراں نال، یتیماں مسکیناں، پڑوسیاں نال، پڑوسی کیڑے کیڑے، فرمایا جڑا تساں نال بیٹھ گیا وہ بھی پڑوسی، جڑا تستے صاحب جانب ہے وہ بھی پڑوسی، اسی طرح وابن السبیل جڑا مطلب مسافر ہے مہمان ہے اس تے بھی تسی حقوق ادا کرو، وما ملکت ایمانکم، جڑے مطلب ہے انہاں سارے نال تساں سن کے کرنا ہے احسان کرنا ہے، سمجھ آئی؟ اگے اللہ پاک زجر بیان کر دے نہیں کافراں تے ان الذین یبخلون ویامرون بالبخل، جڑے آپ بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل دا حکم دینے، اور اللہ پاک سے جڑا ان کو اپنی فضل تو دیتے ہے اس کو چھپانے، اللہ پاک آتے ہیں واسطے میں عذاب تیار کر رکھے۔ پھر اگے امر مصلح، ظاہر ہے امور انتظامیت عمل تائیں ضروری ہوتا ہے کہ انسان دے اندر امر مصلح ہو سی، امر مصلح دا اللہ رب العزت ذکر کر دیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز واسطے آؤ لیکن جس ٹائم نشے دی حالت میں آؤ تو نماز واسطے نہ آؤ۔ اس آیت دا شان نزول بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں آندے کہ جہاں شراب حرام نہ ہوئی اسی انہوں سن مطلب ہے پیتی دی اسی تو آئے مسجد دے اندر تو انہوں سن قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو وہ پٹھی پڑ گئی، ٹھیک ہے نا، لا اعبد ما تعبدون انہوں سنا ہے اعبد ما لا تعبدون، اسی طرح مطلب ہے تے پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل کی تھی، فرمایا جس ٹائم تک تساں کو یہ نہ پتہ لگے تسی کیا آختے ہو لگے دے تے اے تسی کیا کرو، فرمایا کہ نماز دے نیڑے نہ دے کرو۔ پھر اسی نال اللہ رب العزت ایک مسئلہ بیان کردا ہے کہ جس ٹائم پانی تساں کول نہ ہوئے تے تسی تیمم کرو، اور تیمم کہیں کرنا ہے وہ بھی اللہ رب العزت اس کے اندر ذکر کردا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب تے اللہ پاک زجر بیان کردا ہے کہ اللہ پاک سنتے انہوں کو کتاب دے کہ صد دیتا لیکن انہوں کی کیتا اس کو
بیچنا شروع کر کے دا یہ بھی تفصیل ہے. پھر اگے اللہ پاک انہاں یہودیاں دے بارے وچ آتا ہے اے جن کلمے کو بدل کے او جیاں پہلے سپارے دے اندر میں نا ایسا رائے نہ کو رائی نہ آتے ایسے اسی دا اللہ رب العزت تذکرہ کر دیں رائے نہ لیم بے السنت و طعنا فی الدین دین دے اندر تانا کر کے اس طرح آتے ہیں ایاں نہ کرو. اگے اللہ پاک حکم دیں دے توحید دی طرف ترغیب دیں دے یا ایھا الذین آمنو بما نزلنا مصدقا لما من قبل ان فرمایا کہ ایمان آنو اس تو پہلے اس چیز تے جڑی اس دی تصدیق کر دی ہے جڑی کتاب تساں کول ہے اس کولو پہلے کہ اللہ شکلاں کو کیا کرے بدل کرے. اور یہ ساری تفصیل بیان کرنے کو بعد پھر علم ترى الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یہ تو کعب بن اشرف دا واقعہ یہ بھی تفصیل ہے. چلو بہرحال یہ ساری تفصیل بیان کرنے کو بعد وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا یہ پہلا ایسا کہ ہو گیا مکمل ہو گیا. اس کے اندر 15 احکام رعیت اللہ رب العزت نے بیان کیتے ہیں. پھر اتو آگے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اتو آگے اللہ رب العزت احکام سلطانیہ بیان کرتا ہے. احکام سلطانیہ وچ پہلا حکم اللہ پاک سنا ہے کہ امانت دا جڑا اہل ہے وہ اس کو کیا کرو موڑ کے چاہ دو. شان نزول وہی عبداللہ عثمان بن طلحہ دی چابی والا واقعہ تو سارے دے ذہن وچ سی کہ اس تے اللہ رب العزت نے آیت نازل کی سی. اچھا علم تر الی الذین اتو اللہ پاک زجر یہودیاں تے بیان کردا ہے. واقعہ اس تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑا فیصلہ کرنے واسطے آیا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد تو انہاں کی کیتا سا اس دا سر قلم کر چھڑیا سا نا تے پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل کیتیاں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تائید کی تھی. اور حضرت عمر فاروق اسی دیڑے تو آخنے لگے کہ حق اور باطل دے درمیان کے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گل نہیں سنی تو یہ نہیں تو وہ نہیں تو فلانا نہیں تو فلانا نہیں. اس آیا ٹھہر میں تھوڑی گل سننا اندروں گئے تلوار کہن کے آئے تو ماری اس کی گردن. اس تے بڑا شور کیتا سا منافقاں سن تے یہودیاں سن. اس واسطے اللہ رب العزت نے ساری دی ساریاں آیتاں نازل کر کے انہوں تے زجر اللہ رب العزت وارد کی تھی. تفصیل دیکھ کے نہیں اپنی جائی تے. اچھا دعا قانون احکام سلطانیہ بچو یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم فرمایا کہ اے ایمان والو اٹھو ہتھیار پکڑو اور جہاد کرو. اللہ رب العزت دے راہ کے کرو جہاد کرو اور اگر جہاد نہ کرسو تو تسے ذلت مسلط ہو گئے سی. اے حکم اللہ رب العزت نے بیان کیتا ہے. پھر اس تو بعد ما لکم لا تقاتلون اللہ رب العزت اتھے بھی جہاد دے مسئلے کو بیان کر کے جہاد دی فرضیت کو دس کے تے اللہ پاک آتے کہ گل ہے کی نہ تسی کول دے اللہ رب العزت دے راہ وچ حالانکہ تسوں کو گھراں وچوں کڈ کے دا ظالمہ سنے نہ سن تساں نال کے کیتا تے پھر بھی کدے تسی انہاں نال جہاد نہ کردے تے اے بہت ہی ظلم اور زیادتی والی گل ہے. پھر اللہ رب العزت آگے احکام سلطانی رابع جڑا ہے چوتھا وہ بیان کرتے ہیں فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم. بعض لوگ ہے جیسے جڑے لوگ مکے سے مدینے ہجرت کرتے ایسے کر کے آئے پھر واپس چلے گئے. اللہ رب العزت سنا ہے نہ ہجرت کر کے پھر واپس نہیں جلنا بلکہ اتھی رہنے. انہوں کو پھر گھر یاد آ گیا سا اللہ رب العزت نے اس گل کو بیان کیتا ہے. اور پھر حکم سلطانی سادے سے ہے ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوا بنو امیہ بنو کلب کے کچھ لوگ منافقانہ طور پر مسلمان ہوئے. بعض لوگ منافقانہ طور پر مسلمان ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کیا کرو قتل کرو. یعنی پکے جڑے مسلمان ہون صرف اور صرف پورے دین بے اسلام بے داخل ہون او اے جہاں لوکاں دا جڑا تو مسلمان ہون منافقانہ طور تے ان دا دین تے اسلام قبول نہیں. اگے وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا اتو اللہ پاک قتل دے قسمہ بھی بیان کردا ہے تے قتل دے احکامات بھی اللہ رب العزت کے کردا ہے بیان کردا ہے کہ قتل دیاں ایک قتل عمد ہوندا ہے قتل شبہ عمد ہوندا ہے قتل خطا ہوندا ہے ایک جاری مجرا خطا ہوندا ہے قتل بے سبب ہوندا ہے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ قتل عمد دے اندر تک یہ ہے وہ اللہ رب العزت سن وہ سورہ بقرہ دے اندر بیان کر چھڑیا ایسا کہ اتھے کیا ہے قصاص کرنی ہے. ٹھیک ہے نا البتہ اگر صلح کر کنوں تے اللہ دا گل ہے لیکن ہے کہ ہے قصاص ہے. پھر اس کو بعد قتل شبہ عمد ہے تو اس تک یہ حکم ہے. اور پھر کیڑے قتل دے اندر کفارہ لازم آندا ہے. سمجھ آئی جی؟ اور مطلب ہے
کسی کو لوگ اچانک کوئی مارے گیندا ہے، قضائی مارے گیندا ہے، تو پھر اس تے یہ ہے کہ من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کو دیت بھی دے اور ایک گردن آزاد کرنا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا اس تک یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آگے بھی اور مسئلہ کرتا ہے، فرمایا کہ اگر گردن نہیں آزاد کر رکھتا فصیام شہرین متتابعین، وہ پھر لگاتار 2 مہینے دے کے کرسی روزے رکھسی۔ لیکن یہ اس واسطے ہے کہ جڑے کولو خطان قضائی مارے گئے ہوئے، یہ نہیں مطلب ہے اگر جان بوجھ کے مار کے تو پھر ہے نا میں روزے رکھتا ہوں تو معاف ہو گئی سی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اگے اللہ رب العزت ایک اور حکم سلطانی بیان کرتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن دی شناخت کرنی چاہیے ہے، تو یہ نہیں مطلب ہے ایک دم دوئے کو مطلب ہے منافق سمجھ کے۔ ایک واقعہ پیش آیا سا، کوئی صحابہ گئے اگے لوکاں انہاں تے سلام کیتا، سلام پیش کیتا، انہاں نہ ایو تو آتن مار چھڑے، وہ کہ کر چھڑے، مار چھڑے۔ اللہ رب العزت نے پھر اے آیتاں نازل کیتیاں، فرمایا اس طرح نہ کر دے کرو، لمن ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، سلام جڑا تساں تے سلام پیش کرے لست مومنا، تسی یہ نہ آتے کرو کہ تو مومن نہیں، ہاں تب تغون عرض الحیات الدنیا، تسی دنیا دی زندگی دے اسباب چاہتے ہو، اللہ کو غنیمت مچ ہے۔ اے آگے اللہ رب العزت ساری گل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت مجاہدین دے فضیلتاں اللہ رب العزت بیان کر دیں، فرمایا انہاں واسطے بڑی مغفرت ہے، درجہ اللہ رب العزت دیاں۔ اچھا اگے 9واں حکم سلطانی آ گیا، ان الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ابتدائے اسلام میں ہجرت مدینہ فرض تھی تاکہ جمعیت بنے۔ اچھا فرمایا کہ وہ لوگ جڑے جنہاں کو قال علم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرمایا کہ ایک آدمی اپنی جہی تے ٹک کے نہ بیٹھے، بلکہ اگر اس کو مطلب ہے اس نال ظلم ہوندا ہے، زیادتی ہوندی ہے، تو پھر اللہ رب العزت دا حکم ہے کہ اتھوں کے کرے ہجرت کر چھوڑے، نکل جلے باہر۔ اللہ رب العزت نے اس واسطے کوئی نہ کوئی راہ کھول گنسی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر 10واں حکم سلطانی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اللہ رب العزت حکم سلطانی بیان کرتا ہے کہ جس ٹائم تسی زمین دے اندر سفر کرو تو سفر کتنا ہونا، 3 منزل اگر ہوا ہے تو پھر اتھے تسی قصر نماز پڑھو، ٹھیک ہے، قصر نماز پڑھو۔ پھر قصر دے اللہ رب العزت احکامات بیان کر دیں۔ پھر اسی نال صلاۃ خوف بھی ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ خوف مطلب ہے دشمن کو خطرہ ہے، تسی 2 جماعتاں بڑھاؤ، ایک جماعت کول ہے، دوئی جماعت نماز پڑھے، پھر دوئی جماعت آوے پھر۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے بچ آسا، اج کل کی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایسے اور صحابہ اکرام پیچھے مطلب اکٹھے ایسے، اج کل کوئی مطلب ہے وہ نہیں، 2 جماعتاں پڑھاؤ، ایک جماعت اپنی نماز پڑھے، دوئی کول ہے، تو دوئی جماعت مطلب ہے او جس ٹائم فارغ ہو گئے سے تو دوئی جماعت کے کرے۔ ہاں یہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال خاص ایسا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ رب العزت اتحاد قواعد شریعت عمل کرو، احتجاج نہ اجتہاد نہ کر دے کرو، سمجھ آئی، جڑے اللہ رب العزت سن تساں کو حکم نازل کیتے ہیں انہاں تے کہ کرو تسی چلو۔ اچھا بہرحال یہ سارے احکامات بیان کردیاں اے پھر حکم رعیت ہوتا ہے، ایک تنویر آ گئی، یستفتونک نساء قل اللہ یفتیکم فیہن، وہی پیچھے جڑا حکم گزریا سا عورتاں دے متعلق، تو اللہ رب العزت اس تے ایک تنویر اتھے بیان کر دیں۔ پھر اگے وَإِنِ امرأۃ خافت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہم یصلحا بینہما، فرمایا کہ اگر تساں کو یہ ہوئے کہ دوہاں دے درمیان سرکشی اور اعراض بے رخی، تو اتھے پھر فرمایا کوئی گل بھی نہیں، تسی انہاں دوہاں درمیان صلح کرا لو، صلح بہتر ہے اگر صلح ہو سکتی ہے، تو صلح اگر ممکن نہیں تو پھر ان دے درمیان کیا کرو، جدائی کر چھوڑو۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے بیان کیتا ہے۔ پھر آگے حکم سلطانی 11 آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس، اللہ پاک کہتے ہیں ایمان والےو کونوا قوامین، خوب قائم رکھنے والے ہو اللہ رب العزت انصاف کو بالکل اللہ کے لیے تم بالکل اس کو قائم دائم رکھو،
اگرچہ مطلب ہے مقابلے میں تستا پے کی نہ ہوئے تستا رشتہ دار کی نہ ہوئے لیکن انصاف کو تسی قائم رہو اتھے کسنا رشتہ داری ہو رہی چیز نہ پھر اسی دے زمن دے اندر اللہ پاک منافقین تے زجر بیان کردہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ کہ تسی کہ تو ایمان آندے دے ایمان آندے تے پورا پورا ایمان آنو پھر اسی دے زمن دے اندر اللہ رب العزت بھی دست ہے وہ چونکہ منافق آندے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لور آ کے تنگ کر دے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنا ٹائم ضائع کرو نہیں ہے کمے اور میں آن جڑا آسی پہلے صدقہ دے وے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرے اییں گل کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ آداب آج بھی ہے جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے سلام پیش کرنے اس جلے تے اس کو پہلے کے کر چڑنا چاہیے صدقہ کر دینا چاہیے بہرحال اییں کردے اے وکان اللہ شاکرن علیما اتھے ساری دی ساری گل کے ہو گئی ختم ہو گئی منافقینہ تے اللہ پاک زجر اور ان دے حالات بیان کر دے اییں کردے نہیں کردے نماز پڑھ دیں تے نماز دے اندر کے ہے بڑی لوگوں کو دسنے واسطے پڑھ دیں کائلی کر دیں مذہب زبین بے ذالک نہ ادھر